ما یقول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھرنے کے بعد مسلم کو کیا کہنا چاہیے، یعنی کیا پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بعد اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سے اذکار منقول ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی کبھی زور سے بھی پڑھا ہے، تبھی تو لوگوں نے سنا، تبھی تو جو ہے لوگوں تک پہنچے اور روایت بنی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہمیشہ خفیہ ہی پڑھ لیتے تو لوگ کیسے سنتے اور لوگ اس کی روایت کیسے بیان کر لیتے۔ اوراد مسنونہ یا اذکار مسنونہ بعد الصلاۃ، یہ نماز کی تکمیلات میں سے ہے۔ حاج الصلاۃ، جیسے نماز کی خارجی اقدامات سے اذان ہے، اور اسی طریقے سے وہ بھی جو ہے عام لوگوں کے لیے اطلاع بھی ہے اور اذکار میں سے بھی ہے۔ جب اذکار کے قبیل سے لے لیتے ہیں تو سننے والوں کے دل میں بھی اور اذان دینے والے کے دل میں نماز کی ایک اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اطلاع مقصود اس کا اطلاع ہے، علت اس کی اطلاع ہے، اس وجہ سے اس کو شاعر اسلام قرار دے دیا گیا۔ اقامت بھی اسی کے لوازمات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے نماز چونکہ ایک اہم عبادت ہے تو آخر پر اس کے بھی اذکار رکھے گئے ہیں، جو اس کے تکمیلات کے بجائے اس کو یہ کہنا چاہے مزینات میں سے، تزیینات میں سے، یعنی کسی کام کو مزین کر لینا، خوبصورت انداز سے اس کو انجام دے دینا، یہ اللہ کے شایع نشان بھی ہے۔ کسی کام کو، اس کی عبادت کو بالخصوص خوبصورت انداز میں انجام دے دیا جائے، اور بندے کے عبودیت کے لوازمات میں سے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آیا اور نماز جو ہے پڑھی، فوراً جلدی اور نماز پڑھنے کے بعد ہی فوراً اٹھ کر بھاگ گئے، تو یہ خلاف آداب میں سے ہے، نماز کے آداب کے خلاف میں سے، نماز کے تزیینات کے لوازمات جو ہیں ان کے ایک ہے جواز، عدم جواز کا مسئلہ لازم تو نہیں قرار دیتی ہے، لیکن بندے کو کافی دیر تک یہ احساس رہنا چاہیے میں نے اللہ کی عبادت کا انجام دی ہے، تو اب وہاں اور کچھ دعائیں مانگے، اذکار کر لے، اے اللہ جو ہے کوتاہیاں اس میں ہوئی ہوں گی، ان کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اس نماز کو قبول کر لیجئے، تو وہ وہاں کچھ دیر بیٹھنے کی فرصت نہ ہو، چلتے چلتے بھی وہ ان اذکار کو جو ہے انجام دے دے۔ بہت سارے اذکار مروی ہے احادیث کے اندر، لیکن اس میں خیال یہ رہنا چاہیے، دعا جو ہے ایک ہوتی ہے دعا دونوں چیزوں کو مشتمل ہوتی ہے، ذکر کو بھی اور سوال کو بھی، دعائیں دونوں چیز، ذکر بھی اور سوال بھی، کیونکہ کوئی سوال اللہ کے حضور بغیر ذکر کے قابل اعتنا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہی دعا، اسی دعا کے متعلق قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے جو تحمید، ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر مشتمل ہو۔ اسی وجہ سے دعا کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے شروع میں جو ہے درود شریف بھی پڑھ لے، اور اللہ کی تحمید اور تسبیح اور اسی طریقے سے ثنا بھی کرے، اور اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نمازی سے
یہ اس نے نماز اچھی طریقے سے پڑھی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو سکھائی تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا سل توتا، اب مانگو اللہ سے. اللہ کی تحمید تسبیح کرنے کے بعد اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عطا کر لے گا. یہ غلط طریقہ ہے کہ نماز فارغ ہونے کے بعد ہی عام لوگ جو ہے پھر اپنی حاجات کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. گویا کہ انہوں نے یہ نماز محض اپنی ظاہری دنیوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ پڑھی ہے. اس لیے نہیں پڑھی ہے کہ اس سے جو ہے اللہ کا جو حق میرے اوپر تھا میں نے اس کو انجام دے دیا اور پتہ نہیں اس میں کتنی کوتا ہے اور اس کتنی لغزشیں ہوئی ہوگی. وہ احساس کیے بغیر ایک احسان سا رکھتا ہے خدا پر اور دوسرے لوگوں پر بھی. اب یہ ماحول وہی ہے کہ آج کل بھی جو ہے امام بھی ایسے، مقتدی بھی ایسے اور دعائیں بھی ایسی، ذکر اذکار میں بھی ان بکواسات کو جو ہے شامل کر لیا گیا ہے کہ جن میں لوگوں کو سوز آتا ہے یا امام ہی کو سوز آتا ہے. ساز بھی ہوتا ہے، سوز بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ جن کا نہ کہیں ثبوت ہے، بلکہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدعت کی قبیل سے ہوتے ہیں یا شرک کی قبیل سے ہوتے ہیں. یہ ماحول جو ہے لوگوں کے اندر بگڑا تو اس بگاڑنے کے زیادہ تر امام ہی ذمہ دار ہے. جو پہلے امام رہے یہاں تو انہوں نے جو ہے پتہ نہیں ادھر کی بس وہ لوگوں کو یہ تصور دینے کے لیے کہ گویا کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے اب جو ہے خدا پر ہمارا ایک احسان ہو گیا تو اب اللہ سے مانگو اس کو وہ یہ دے دینا ہے. تو پھر ادھر سے لوگوں کو ایک شوق ذوق اسی طریقے سے وہ اس قسم کا پیدا کر لیتے ہیں. اب آگے اس کے بعد آپ حضرات نے تو بالکل ہی انکار ہی کر دیا. کہتے یہ کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. حالانکہ ذکر اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا معمول بھی تھا، ذکر اذکار کرتے تھے. عام طور مسئلہ یہ ہے، یہ سب نور النساء کے اندر بھی لکھا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد بھی جو ہے کافی دیر تک ذکر اذکار کرنا چاہیے. اس میں وہ باقیات الصالحات جن کو کہا جاتا ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یعنی 100 کی تعداد اس طریقے سے پوری کی جائے. اور یہ دو چیزیں بھی جو پڑھی جیسے حدیث کے اندر یہاں آیا ہے کہ استغفر اللہ 3 بار اور اسی طریقے سے اللہ انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یہ جو ہے پڑھا جائے. اور اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول عبدہ ورسولہ، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی حیت بدلنے سے قبل اس کو 10 بار پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر لے گا، پچھلے گناہوں کو معاف کر لے گا. تو یہ چیزیں آئی ہیں اور ان کو پڑھ لینا چاہیے اور لوگوں کو بھی کہنا چاہیے بھائی پڑھو ان کو. البتہ یہ ہے کہ بہترین ہے خاموشی سے پڑھو، آہستہ پڑھو، ہر ایک پڑھو، یہ چیزیں پڑھنی ہیں. اصل میں یہ امام بھی آج کل کے امام یہ آپ لوگ بھی جو گڑبڑ کر لیتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پڑھتے ہیں امام جو، اور اکثر دیکھا بھی ہے امام بالکل چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے. وہ شاید اپنی نمازوں کا حساب کرتا رہتا ہے، میں نے تو 4 رکعتیں پڑھائی ہے، اب ایک نماز کا تو 100 روپے بنتا ہے، 101 رکعت ہو گئی ہے 25 روپے کی، اب بتاؤ میرا کیا حال ہوگا. بس اسی میں سوچ میں پڑا رہتا ہے، شاید ایسا ہی لگ رہا ہے، بالکل گم سم وہاں سامنے بیٹھا رہتا ہے. جب خود بھی وہ آہستہ آہستہ سے پڑھ لے، حتیٰ کہ جہری مفرد بھی اگر نہ ہو تھوڑا سا جہر سے بھی پڑھ لے کوئی اس میں بھی حرجہ نہیں ہے. لیکن یہ میک چھوڑ لینا یہ بڑی مصیبت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جہری مفرد ہو چلا کر پڑھ لینا وہ بھی غلط ہے. البتہ ہلکی آواز سے اس کا فائدہ یہاں تھا، پرانے بزرگوں نے اس کو یہاں شروع کیا تھا. اس سے لوگوں کو چونکہ عام دیگر لوگ ہوتے ہیں
ادھر سے کہیں گے میں نے گریجویشن کی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے وہ ڈگری حاصل کی ہے، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، لیکن گدھے کو آیت الکرسی بھی کیا اور اسی طریقے سے 4 صورتیں اس کو ٹھیک سے یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اب وہ پہلے زمانے میں تو لا علمی تھی، تو لا علموں کے لیے یہاں کے علماء نے بزرگوں نے یہ کیا تھا، آہستہ آہستہ پڑھتے تھے مسجدوں کے اندر درمیانی حد سے بالکل، تو نرم لہجے میں پڑھتے تھے، اسی سے لوگوں کو آیت الکرسی اور یہ 4 قول وغیرہ وغیرہ وہ انہی کو دہراتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے عطیات کو بھی دہراتے تھے اس میں۔ تو وہ محض اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک قسم کا تعلیم کا طریقہ تھا۔ بعض لوگ جو ہے حلقے بناتے تھے، ہمارے ایک چچا تھے وہ عمر بھر جو ہے نماز پڑھاتے تھے، تو مسجد میں زیادہ رہتے تھے، 10 پارے دن میں ان کا تلاوت کرنا یہ مطلب یہ تھا، یہ معمول تھا۔ تو وہ جو ہے مغرب کے بعد لوگ جاتے نہیں تھے گھروں میں، مغرب کے بعد عشاء تک وہی رہتے تھے، یہ یہاں پہلے جو ہے یہ دستور تھا۔ اب تم نے کبھی دیکھا نہیں اس کو، لیکن ہمارے بچپن کے اندر آج سے 20-30 سال پہلے ایسے آتے تھے شام کو، پھر وہیں بیٹھتے تھے، تو پھر ان کو جو ہے وہ حلقے لگاتے تھے کہ تم جو ہے نا جس کو یاد ہو وہ ذرا تھوڑی، جیسے یہ تبلیغی والے حلقے لگا لیتے ہیں کہ تعلیم کرتے ہیں، ایک بھی پڑھتا ہے دوسرا بھی پڑھتا ہے تیسرا بھی پڑھتا ہے، اس طریقے سے یہ تھا۔ لیکن پھر جو ہے نا بگڑتے یہ ایسا بگڑا ہے، اور بگاڑنے میں تو ہمارا قصور ہے، ہم جو ہے کنٹرول جب چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ پھر سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر جو ان کی مرضی جو بکواس ان کو یاد ہوتی ہے، نعت ہے وہ ہو یہ درود میں ان کو کیوں ضد ہوتی ہے کہ بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھو درود ابراہیم، جبکہ وہ درود ابراہیم جو ہے اس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم دی ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر، حالانکہ یہ عقل کی بات ہے کہ جو سنے گا کہ جس میں زیادہ فضیلت ہو تو اسی چیز کو تو جو ہے عمل کر لے گا، لیکن اس کے برعکس جو ہے اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، اس کے برعکس صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کو، کیونکہ اس میں جو ہے سوز آتا ہے۔ تو جو ہے وہ لوگ کیونکہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ ایک گانے بجانے کی، کیونکہ اصل میں تو جد و اجداد ہمارے سب تو رہے نا یہی گانے بجانے والے، بجن جس کو بجن کہتے تھے، جس کو شوق سے ہمارے فاروق عبداللہ بھی کبھی بجاتے تھے، ان کو بھی جب آتا تھا اپنی آبا و اجداد کی یاد، اس پر ہنس رہے ہو بیوقوف، تمہارے آبا و اجداد بھی سبھی جو ہے ایسی ہی گزرے ہیں، یہاں زیادہ سے زیادہ باہر سے جو آئے ہیں سادات میں سے وہ پشتنی مسلمان ہیں، باقی سب کے جد و اجداد وہی برہمن تھے، تو اب وہ خون سے وہ اس کے اثرات نہیں نکلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مندروں کے اندر جو بھجن ہوتا ہے، مندروں کے اندر جو یہ گایا جاتا تھا وہ راگ، اس کو راگ کہتے تھے، وہ راگ گایا جاتا تھا، تو وہ اثر جو ہے پھر ہوتے ہوتے یہ چلا آ رہا ہے وہیں سے مسجدوں کے اندر بھی، تو اس طریقے سے یہ سارا معاملہ بگڑ گیا ہے۔ انفرادی تلقین بھی کرنا چاہے، بھائی نماز جب پڑھو وہیں جو ہے 1 منٹ 2 منٹ بیٹھا کرو، چاہے نفل نماز ہو چاہے یہ فرض نماز ہو، تو اس کے بعد وہاں بیٹھا کرو اور یہ چیزیں پڑھا کرو۔ اگر یہ کنٹرول امام اپنے ہاتھ میں لے لے، تلقین بھی لوگوں کو کرے گا، نماز سے یہ عمدہ صورت نہیں ہے کہ تم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد الو کی طرح اٹھ کر جو ہے بھاگنا شروع کرو گے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث نے اختیار کر لیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، انہوں نے ان کی ضد میں آ کر جو ہے کہا نہیں جی ہم ایسا شور مچائیں گے جو ہے وہ پھر ان کا توڑ ہو جائے گا۔ تو ایک بدعت کو مٹانے کے لیے اب دوسری بدعت کو ایجاد کرنا پڑ رہی ہے، بہت غلط طریقہ ہے یہ۔ اصل میں اماموں نے جو ہے بس وہی اپنی 4 رکعتیں میری ذمہ داری اتنی ہے، باقی جو ہے مجھے تعلیم
یا تربیت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. حالانکہ امام پر یہ لازم ہے، جب وہ امام بن گیا تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ تعلیم تربیت کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر، حتیٰ کہ درس کا بھی وہ اہتمام کر لے. درس قرآن کا جو کے نام سے یا درس حدیث کے نام سے، جیسے بھی وہ چاہے وہ معروف طریقے کا وہ درس قرآن درس حدیث نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن سیدھا نہیں ہوتا، لیکن اس بہانے سے ان کی تک جو ہے کسی کوئی نہ کوئی دین کی بات پہنچ جائے گی. تو اب اماموں نے بھی سوچا ہے اب کس کو چٹی ہے، مجھے تو جو ہے ابھی ٹیوشن پڑھانے جانا ہے، فلاں گھر میں بھی فلاں گھر میں فلاں گھر میں بھی. تو اس وجہ سے وہ ابھی جو ہے، تو لوگوں نے پھر اس چیز کو سارے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور قدرتی بات ہے، جس کام کو لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو اپنے منشے اور مرضی کے مطابق کریں گے. معاملہ بگڑے گا نہیں تو سدھرے گا کیا؟ تو یہ بہت تباہی آ گئی ہے بالخصوص یہاں کشمیر کے اندر. تو اور ادھر سے لوگوں کو نہ صحت تلفظ کا نہ پتہ ہے کہ پڑھنا کیا ہے، اور اگر کسی کو بتا بھی دے یا ان کو پتہ بھی چل جائے گا تو ان کے تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے، تو دونوں معاملے خراب ہو جاتے ہیں. باقی نماز کے بعد ذکر اذکار یہ کہ دو نمازوں کے بعد تو طویل ہے، اور اس کے بعد جو ہے باقی جن کے بعد سنتیں ہیں تو اس میں مختصر ہے. یہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ اصل میں ان نمازوں کے متعلق ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، کیونکہ فرض سے فارغ ہونے کے بعد فوراً سنت کا حق متعلق ہو جاتا ہے، سنت کا حق مقدم ہوتا ہے فرض سے فارغ ہونے کے بعد ہی. تو اس وجہ سے اس کو اتنا فصل کرنا ذکر اذکار سے یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے دعا کا اصل محل ہے وہ ہے جامعہ دعا پڑھنا، وہ ہے اتحیات و درود شریف کے بعد اور قبل الصلاۃ. یہ اصل ہے دعا کا محل جو نماز کے ساتھ دعا ہے، اسی وجہ سے اس کو وہاں رکھا گیا ہے. اس میں جامعہ دعا کوئی رب ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ دعا پڑھ لے، یا یہ دعا پڑھ لے کہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا یہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں زیادہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی دعائیں، مختصر دعائیں، جامع دعائیں، تو یہ اصل محل ہے. اور اس کے بعد ہے اذکار، اور اذکار کے بعد دعا ہے. لیکن دعا کے اندر دو چیزیں خیال رکھنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ دعا تو اصلاً انفرادی ہے، اور دعا کے اندر ایک دعا تو وہ ہے کہ مسنون دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہیں وہ بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنے حوائج بھی مانگ لے، اپنی حاجات بھی مانگ لے. تو وہ کسی بھی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی حاجتیں جو ہے اللہ کے یہاں مانگ لے. یہ بھی دعا بھی جو ہے ایک رابطہ، ایک تعلق ہوتا، تعلق مع اللہ کا ایک ذریعہ ہے. اس وجہ سے دعا سے بھی غفلت نہیں کر لینی چاہیے، انفرادی دعا کر لینی چاہیے. اجتماعی دعا کوئی لازم نہیں ہے. اجتماعی دعا جس وقت کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اجتماعی دعا، لیکن بس وہ جواز کی حد تک ہے، یا زیادہ سے زیادہ کہیں تو استحباب کی حد تک ہے. باقی یہ ہے کہ جیسے لازم سمجھا گیا ہے دعا، اور وہ بھی یہاں کشمیر کے اندر جہرن، کہ جہرن جو ہے دعا جب تک نہیں مانگیں گے تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ناقص رہ گئی. یہ بھی غلط تصور ہے. ان تصور کو آہستہ آہستہ سے جب آدمی بالخصوص امام علماء حضرات صحیح صورتحال کو سمجھ کر پھر لوگوں کو اس میں عملانے کی ایسی مناسب ترتیب بنا لے، مناسب ترکیب سے اس کو عملائے، اس کا نتیجہ نکلا ہوگا کہ لوگوں کی بھی عادت بن. عام طور لوگ جو ہے عادت ہی پر چلتے ہیں،
عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا مسائل کا، اس کی کیا حیثیت ہے، اصل طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، استحبابی طریقہ کیا ہے، وجوبی طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جیسے وہ دیکھ لیتے ہیں تو ان کی ایک عادت سی بن جاتی ہے. جیسے پچھلے اماموں نے یہ جو ہے درود حضور کی نعت خوانی کی جو ہے عادت بنائی ہے، اب لوگوں کے اندر اسے مزہ آتا ہے، اسی کو شروع کر لیتے ہیں. اماموں نے کہا کہ بلکہ امام تو آج جو ہے نا سب سے پکا امام دیوبندی یا توحیدی یا ہوگا تو وہ ان کے ساتھ شرط لگا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھاؤں گا، باقی جو کچھ پڑھنا ہو آپ خود پڑھ لیں، چاہے کفر ہی پڑھ لیں. اس قسم کی شرطیں لگاتے ہیں. یہ بھی بکواس کی بات ہے. برخلاف اس کے کہ امام یہ ان سے کہہ دیتے کہ بھائی دیکھو نماز جو ہے نا یہ ہماری مسجد کے اندر نماز کو ادا کر لینا اور اس کے بعد اذکار اور اس کے بعد جو ہے دعا وغیرہ یہ میرا حق بنتا ہے ویسے کہ امام، لہٰذا اس میں مجھے مداخلت مت کر لینا. باقی رہا جو مسجد کا انتظام ہے وغیرہ ہے کیا ہے یہ تمہارا کام ہے، تم کیا کرو گے، لیکن اس معاملے میں مجھے جو ہے نہ کر لینا. میں جو مناسب سمجھوں گا خدا حاضر ناظر جان کر کے تم لوگوں نے مجھے امام منتخب کیا ہے. اب مجھے جو ہے میری اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ میں تمہیں جو ہے کوئی ایسا طریقہ نہ بتلاؤں یا نہ سکھلاؤں یا ترویج نہ دے دو ایسے کسی طریقے کو جو تمہارے جو لیے باعث گناہ بن جائے. تو یہ شرط لگانی تھی. تب اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھاؤں گا بس، تو باقی جو ہے تمہیں جو کچھ کرنا ہو وہ کر لو. وہ کہتا ہے میں اس سے بچ جاؤں گا. تو کہاں سے بچ گیا ہے؟ تو اس نے تو ان کو اجازت دے دی ہے جو کر لو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام بد اعتقاد ہے، تو اسی وجہ سے بعد میں لوگوں نے جو ہے اب وہ ادھر سے شرطیں لگانا شروع کی اماموں کو. وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تب تمہیں امامت رکھے، پہلے بتاؤ تم حنفی ہو یا نہیں ہو، ختموں میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، اچھا درود حضور پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، اور نعتیں پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، شیل اللہ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے. تو پھر کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی حافظ جی ہوتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسائل کا، یا مولوی ہو کچائی ہو، وہ سمجھے کسی طریقے سے امامت مل جائے. وہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو کر لوں گا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ بعد میں کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، کرتے ہیں یہ مجھے پیسے ملتے ہیں. تو اس سے جو ہے یہ ساری نمازوں کا جو ہے مساجد کا تقدس اور امامت کا تقدس بھی برباد ہو گیا ہے. پھر ہونا شروع کر دیتے ہیں ماحول خراب ہو گیا. ماحول سدھارنے میں جو ہے اماموں کا بڑا رول ہے. اگر امام جو ہے نا ان کو کہیں گے بھائی ہم نماز پڑھائیں گے، لیکن یہ ہے ذمہ داری ہماری ہے نماز کے شروع سے اذان کی سے لے کر کہ مؤذن کو جس وقت ٹائم متعین کر لیں گے، اقامت کر لیں گے، اقامت کس ٹائم ہوگی، اس میں وقفہ کتنا رہے گا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہدایات ہے. جیسے پیچھے اذان کے سلسلے میں باب آیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی زیادہ وقفہ بھی نہیں رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اقامت اور نماز کھڑے ہونے میں بھی کوئی زیادہ دیر تاخیر نہیں لگنی چاہیے. تو یہ سارا کنٹرول اگر وہ اپنے ہاتھ میں ان کے ساتھ شرائط لگا کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا تو نتیجہ نکلتا یہ معاملہ سدھر جاتا. لیکن بہت بگڑ چکا ہے. نماز جو اصل نماز ہے وہ ایک نام کی چیز رہ گئی ہے. اصل میں جو کچھ وہاں ہوتا ہے تو لوگ اسی کو کہتے ہیں کہ اصل چیز تو یہ ہے. ہم آتے ہیں اور وہ اپنی براس واٹ کفریہ شرکیہ کلمات پڑھ کر نکال لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے خدا کو خوش کر لیا ہے، اتنا شور مچایا ہے. وہ تنگ آ چکا ہوگا، الیاذ باللہ کہیں گے کہ انہوں نے شور مچایا، ہم ان کو کچھ دے کر جو ہے نکال دو، ورنہ یہ دماغ کو اور خراب کر دیں گے. بس ایسا ہی تصور کر بیٹھے ہیں لوگ. عبادت کا جو اصل روح ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ چند اذکار اس میں ہیں. اصل میں یہ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے محض اس کے ثبوت کے لیے کہ اس کے بعد اذکار ہیں. مختلف حدیثوں کے اندر اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ نماز کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہے.
وہ مصنوع دعائیں میں نے اسی وجہ سے لکھی تھی کہ اس میں دعا کے طریقے، آداب وغیرہ، لوازمات، شرائط وغیرہ وغیرہ ساری اسی وجہ سے لکھی تھے کہ اس کو بھی تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، تو اسے میں وہ سمجھ لیتا کہ کس طریقے سے دعاؤں کا کیا ہے، اور وہ تمام باتیں جو اس میں لکھی گئی ہے احادیث کے ثبوت سے اور فقہ کے اقوال سے لکھی گئی ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ تاکہ ائمہ حضرات اس سے فائدہ اٹھا کر اسی کے مطابق جو ہے مساجد کے اندر موضوع، اس میں وہ دلائل بھی دیے گئے ہیں کہ اکفا کے شریعت میں اکفا کا حکم ہے، جہر جو ہے یہ جہر لغیری ہی ممنوع بھی ہے اور لغیری ہی جو ہے کہیں اس کا جواز بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جہری مفرط نہ ہونا چاہیے۔ اور اب جہری مفرطی کی بات نہیں رہی، اب جہری بکواس ہو گئی ہے جب مائک چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ تو پتہ نہیں جو ہے بیچارے جو آس پاس کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ یہاں جتنے مسجد کے قریب تھے ہمسائے تھے، انہوں نے وہاں مکان بیچ کر دوسری جگہ بھاگ گئے، کہا کہ یہاں تو ہم سو نہیں پاتے ہیں، یہاں جو ہے ہم بات نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ عشاء کے بعد یہاں مغرب کے بعد یہاں یہ کہتے فجر کے بعد صبح صادق سے لے کر اور جو ہے طلوع آفتاب تک جو ہے اتنے شور شرابہ ہوتا ہے، ہمارے بچے بھی جاگ جاتے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی جو ہے معذور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم کھڑکیاں بند کر لیتے تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مائک اتنی تیز ہے۔ اب آ گیا زوال، اب یوگی جو ہے نا خبیث وہ تو لگا رہا ہے اس پر پابندی، مائکوں پر پابندی، اور میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام تھا، یہ مائکوں پر پابندی، سارا فساد جو ہے یہ مائکوں پر، یہ مائک بند ہو جاتی نا، کوئی ضروری نہیں ہے مائک پر اذان دے دینا بیوقوف، یہ کہاں ہے، یہ تو ابھی 100 سال ہو گیا ہے، اس سے پہلے جو ہے اذان ہوتی تھی اور لوگ ہم سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، آج نہیں جی آواز دور تک جائے، تو آواز دور تک پہنچانا بس جتنا جو ہے ممکن ہو اتنا ہی ضروری ہے، تو یہ کہاں ضروری ہے کہ نہیں جی یہاں کی اذان لال بازار میں پہنچ جائے اور لال بازار کی اذان یہاں پہنچ جائے، یہ بالکل نقل ہے مندروں کا، اور مندروں میں ایسا ہوتا ہے، انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر لیا، تو یہاں بھی جو ہے ایسا ہی ہونا ہو گیا ہے، جس سے سارا ماحول بگڑ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت تب تک پیدا نہیں کر لیتا ہے جب تک لوگوں کی حالت جو ہے بگڑ جاتی ہے۔ بس یہ احادیث ہیں اس سلسلے میں، یہ جو تم نے پڑھی ہے اسی سلسلے میں یہ احادیث آئی ہیں، اس میں ایک چیز کی یہ خیال بھی رکھ لینا کہ دعائے معصورہ کے اندر اپنے طور سے تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب پڑھ لے تو وہی الفاظ دہرائے۔ اس کی دلیل ہے کہ وہ بخاری میں وہ روایت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کوئی دعا سکھائی تھی، تو انہوں نے ان سے یہ کہا تھا وَعَلَىٰ رَسُولِكَ، تو اس نے دوہراؤ، تو دہرانے میں تو اس نے کہا وَعَلَىٰ نَبِيِّكَ، تو انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر اس نے علی رسول کا کہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو سکھایا تھا علی نبی کا، علی نہیں تھا، وہ نبی کا وہ ہے، وہ حدیث کہیں پڑھی ہوگی، ہاں وہ بنبی کالذی ارسلتا، تو اس نے پڑھا وہ برسول کالذی ارسلتا، تو حالانکہ ارسلتا کے مناسب رسول ہی تھا، تو اس صحابی نے اسی معمول کے مطابق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نہیں وہ بنبی کالذی ارسلتا، تو اس طریقے سے اس سے جو ہے فقہا نے یہ نکالا ہے کہ اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ آگے پیچھے اضافہ کرنے کی اجازت ہے، اور اس قسم کے صحابہ سے کہیں کہیں منقول ہے، یعنی ایک دعا کو دوسری دعا کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یا دعا کے بعد کچھ اپنے طرف سے کچھ الفاظ جو ہوں مناسب الفاظ ہوں، لیکن وہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اس پر عبور ہو، عربی زبان پر عبور ہو، تو یا کوئی دعا یا کلمہ دوسرا اس کے ساتھ جوڑ دے، یا اپنی طرف سے شروع میں یا آخر میں، البتہ وہ جو دعا ہے جو منقول ہے معصور ہے اس کے الفاظ میں رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے، یہ خیال رکھ لینا۔ اس میں باقی
اس کے ترجمے سے ہی یہ سب واضح ہے، اور یہ دعائیں بھی جو ہے تم نے کئی جگہ پڑھی ہوں۔